نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، روشی بلندوان الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، يا حسين ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن ہے، اے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی،
تیرا زمانہ یاد ہے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، سجدے پہ آقا گئے، کندھوں پر چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، سارے مل کے پڑھو، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے کے بعد تمام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ میاں فضل احمد صاحب اویسی نقشبندی دامن برکاتو عالیہ قدسیہ انہاں دی اہلیہ محترمہ دی ختم پاک دے اندر اسی سب شامل ہاں، دعا واسطے سب حضرات کٹھے ہوئے ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت علامہ میاں منظور احمد صاحب اویسی دامن برکاتو عالیہ قدسیہ زینت القرہ جناب ڈاکٹر قاری عبدالشکور احمد اویسی ماشاءاللہ، اور قاری محمد شفیق صاحب نقشبندی زیر نگرانی، اور سٹیج علماء کرام حفاظ کرام قرہ حضرات ناطقہ حضرات تشریف فرمان، بالخصوص استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب انجم دامن برکاتو عالیہ قدسیہ وہ بھی تشریف فرمانے، بس حاضری ہے۔ قاری صاحب نے حکم فرمایا اسی اس سال ثواب دی محفلاں کیوں کرنے ہیں، اسی دعا کیوں منگنے ہیں، ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا۔ دوستو اللہ نے قرآن کی اعلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، انہاں نے اچھے عمل کیتے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط وہو مومن ہوئے مومن، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ نو آخر دی زندگی اچھی عطا فرما دیندہ وے اور بہتر زندگی عطا فرما دیندہ وے۔ انہاں نے دنیا دے اتے نیک عمل کیتے اچھے عمل کیتے، تو میرے دوستو عزیزو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا ہے، لیکن کافر دی قبر جیڑی ہے وہ گڑھا ہے دوزخ کے، مومن دی قبر جیڑی ہے وہ جنت کے باغوں میں باغ ہے۔ لیکن رب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جیڑے دنیا تو چلے جاون وہ زندہ ہوندے نے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، اللہ نے قرآن کی اعلان فرمایا جیڑے اللہ دے راہ دے اندر قتل کیتے جاون یا شہید ہو جاون وہ زندہ ہوندے نے۔ اس واسطے تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے، انہاں دی زندگی دا فرمایا اندازہ نہیں لا سکدے انہاں دی کیسی زندگی ہے۔ فرمایا انبیاء کرام نو بھی موت آئی ہے، صحابہ نو بھی موت آئی ہے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر آپ بھی دنیا تو گئے ہیں، اور آج امامی علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امامی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کے اندر گئے نے، آپ نے 72 دن قربان کرا کے آپ نے دسیا ہے کہ نانے دی شریعت کملی والے دا دین فرمائے اندے تو ہر شے قربان ہے۔ فرمایا کیوں؟ یزید آج بھی ختم ہو گیا ہے، کل بھی ختم ہو گیا ہے، یزید کا نام لینے والا کون ہی ہے؟ امام حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام علی مقام کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ آخر دے جو کہ حاضری ہے رات میں پروگرام ہے حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اب دور سے مبارک میں بڑی ساری سعادت ہے سب دی ایک اس سے باغ کے اندر محفل کے اندر اسی شرکت فرما رہے ہیں سارے، اور ہر سال بہترین اچھے طریقے دے نال جناب عظیم الشان انتظام ہوندہ ہے۔ پورے علاقے دے اندر پتہ لگ جاندہ ہے جامعہ اویسیہ دے اندر عظیم الشان سیدنا خواجہ اویس کرنی دا عرس منایا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دستار فضیلت اور کافی جیڑے بچے ہیں حافظ قرآن جنہ دے سر دے اتے دستار رکھی جائے گی، اور والدین کنہ خوش نصیب ہے ہاں جی جنہ دا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، اور انہوں دے والد دے اپنا انہوں دے بیٹے دے اتے دستار علماء کرام آ رہے ہیں، مشایخ آ رہے ہیں، انہوں دی رائی انہوں دے دستے عمر وہ دستار لگنا کنی دستار برکت والی ہے ہاں جی، وہ گھر والے والدین کنی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو عزیزو کیوں اسی کہنے ہاں اولیاء اکرام دا فیض قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، سبحان اللہ، ختم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری زندگی آپ نے اللہ دے اندر گزاری، ذکر خدا دے اندر گزاری، ذکر مصطفیٰ دے اندر گزاری، اور پوری زندگی ایسا تقوی کیتا، ایسا تقوی اصل، اور انہوں نے دکھا دیتا تقوی کس چیز کا نام ہے۔ قرآن نے بھی اعلان فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک جان لو کہ اللہ تقوی والے دے نال ہے، اللہ پرہیزگاراں دے نال ہے، اللہ تقوی والے دے نال ہے، اللہ پرہیزگاراں دے نال ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلے جاؤ، صبح بھی شام بھی رونقاں لگی ہوئی نے، 24 گھنٹے اللہ دا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اجمیر شریف چلے جاؤ، بریلی شریف چلے جاؤ، شرک پور شریف چلے جاؤ، فرمایا علی پور شریف چلے جاؤ، بلکہ جی سمجھو اے مزارات چلے جاؤ تو انہوں سبق حاصل ہو جاوے گا۔ فرمایا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اے فضار زندہ ہوں تو فیض پھر بھی دیتے ہیں، اور اپنی مزار انور اندر چلے جاؤں تو فیض پھر بھی دیتے ہیں۔ جناب اللہ پاک قرآن و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء علامہ لیاقت علی انجم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व हाज़रीन, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, नातख़वां हज़रात और सामीन व हज़रात, जिस तरह के आप मुझसे पहले मौलाना करामत अली साहब से ये बात इस्तेमाल कर चुके हैं कि आज जामिया उवैसिया का सालाना जलसा दस्तारी फजीलत भी है और उर्स है हुज़ूर ख्वाजा सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और उनके साथ साथ जनाब बरादरम कारी अब्दुल शकूर साहब, जनाब मियाँ मंजूर अहमद साहब, जनाब कारी शफीक साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा का सालाना ख़त्म पाक भी है। तो मैंने सिर्फ़ माँ के हवाले से, माँ बाप के हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करनी हैं। जब हदीस कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुरान और हदीस में अगर हम निगाह दौड़ाते हैं, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जा बजा हमें इस बात का हुक्म देता है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम माँ बाप जब ज़िंदा होते हैं उस वक़्त उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तो फिर बाद में हम आंसू बड़े बहाते हैं। जब हम पूरे कुरान और हदीस के अंदर निगाह दौड़ाते हैं, जितने बड़े बड़े लोग आए हैं, जितनों ने मंजिलें और मकाम पाया है, उनके पीछे उनके माँ बाप की दुआएं ज़रूर शामिल थी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 57-58 साल की उम्र को पहुँचते हैं, एक ज़माना वो था जब बचपन ही से आप माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम हो गए, लेकिन जब अल्लाह ने इज़्ज़त और एहतराम और शानों से नवाजा, जब 57-58 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की 1400 सहाबा की जमात आपके साथ जा रही थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक जगह पे पड़ाव डाल लिया और ख़ुद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और जाकर वहाँ पर ज़ारो कतार रोने लगे, ए माँ काश आज तू कभी ज़िंदा होती तो अल्लाह ने जो तेरे बेटे को इज़्ज़त और शानों से जिनसे नवाजा है, आज काश कभी तू देखती। तो सहाबा फरमाते हैं हुज़ूर इस कदर ज़ारो कतार से रो रहे थे कि आपके आंसुओं के बहने की वजह से आपके चेहरा मुबारक तर हो गया था, और हुज़ूर ये फरमा रहे थे, ए माँ काश आज तू ज़िंदा होती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, तू मेरा नाम मोहम्मद या अहमद लेकर पुकारती, मैं नमाज छोड़कर तेरी खिदमत में हाज़िर हो जाता। ये कौन? कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और फिर आज जिनका उर्स मुबारक भी है हुज़ूर ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ये बात उनके बारे में सुनी होगी कि वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए एक दफ़ा गए हैं, लेकिन ज़ियारत ना हुई और उसके बाद वो हुज़ूर की ज़ियारत के लिए ना जा सके। आपको इस बात का इल्म होगा, अगर नहीं तो ये बात ज़हन में रख लें, आप हुज़ूर की ज़ियारत इसलिए ना कर सके, आप अपनी माँ की खिदमत करते थे, माँ की खिदमत की वजह से हुज़ूर की ज़ियारत भी नहीं कर सके। इस कदर माँ की खिदमत और इताअत ताबेदारी की है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब होश संभालते हैं तो होश संभालते ही जब आपने इल्म दीन पढ़ने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले माँ से इजाज़त ली है कि मैं दीन का इल्म पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त देती हैं तो, और मैं आपकी इजाज़त भी चाहता हूँ और आपसे दुआएं भी चाहता हूँ। तो आपकी जब वालदा ने आपको इजाज़त भी दी है और दुआएं भी दी हैं, वो अब्दुल कादिर, जिनका नाम अब्दुल कादिर था, वो अब्दुल कादिर से गौसे आज़म बन गए। तो ये मकाम और मंजिलें कैसे मिली हैं? ये माँ बाप की दुआएं से मिली हैं। आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में, उसके माल में, उसकी उम्र में बरकत आ जाए, वो अपने माँ बाप की खिदमत किया करे, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे, माँ बाप की अच्छे कामों में, जायज़ कामों में ताबेदारी और इताअत करे। अल्लाह उसके इल्म में भी बरकत देता है, अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत देता है, अल्लाह उसके रिस्क में भी बरकत देता है। तो ये आज हमारी अम्मा जी जो दुनिया से पिछले साल गए हैं, तो ये सारी बहारें जो लगी हुई हैं, मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आज उनके बेटे कुरान पढ़ रहे हैं, लोगों को कुरान पढ़ा रहे हैं। तो आज ये सारा उसका कुरान का क्या है? फैज़ है कि वो कब्र के अंदर भी आज उनकी रूह क्या हो रही होगी? खुश हो रही होगी। और ये सारे काफ़िले को जनाब मियाँ फजल अहमद साहब नक्शबंदी जो इस सारे सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं, आप भी अगर ये चाहते हैं
کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کے ماں باپ کا نام زندہ رہے اور ماں باپ کی دعائیں آپ لیتے رہیں، تو پھر اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ بھی دین متین کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف منسوب کریں، قرآن کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں۔ جب تک آپ کے بچے یہ کام کرتے رہیں گے، دیکھیں نا دنیا، انسان، ماں باپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھانے چاہیے۔ ہم دنیا پڑھاتے ہیں، ساری زندگی دنیا پڑھاتے رہے آپ، تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کرتی، یا دعا کرنے کی بھی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ لیکن اگر عالم دین ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، دین کے رستے پر چلنے والا ہوگا اور کچھ نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا، تو جب یہ دعا پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس لیے آج یہ ساری جو بہاریں، اماں جی قبر کے اندر بھی روح خوش ہو رہی ہوگی ان کی کہ میرے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو میں نے پڑھایا ہے، ان کے باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، تو آگے وہ اتنے لوگوں کو آگے پڑھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جگہ ہے انہوں نے اپنے ذاتی پیسہ لے ہاں، یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بطور عبرت بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جب ان کا وصال ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ بات مجھے بتائی گئی تھی کہ یہ جو سب سے پہلا وہ پرانا مدرسہ جہاں سٹارٹ ہوا تھا، تو یہ اماں جی نے سلائی کر کے، کیا کر کے، سلائی کر کے، محنت کر کے وہ جو رقم جمع کی تھی، تو جب رقم جمع ہو گئی تو میاں فضل ہم صاحب کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ میں نے سلائی کر کے پیسے اکٹھے کیے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ دین کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے، کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ تو ان میں یہ سلسلہ آگے جاری اور ساری ہوا، ایک مدرسہ بنا، دوسرا بنا، آج اتنی عالی شان مسجد اور مدرسے، اور ماشاءاللہ آج یہ ایک علم دین کا اتنا بڑا سلسلہ اور جاری اور ساری ہے۔ تو دعا ہے خالق کائنات اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کی مائیں نصیب فرمائے، تو جو دین متین پر چلانے والی ہوں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سب حضرات ایک دفعہ کل شریف 3 دفعہ الحمد شریف اول آخر کو شریف پڑھ کے میاں صاحب کی ملک فرما دیں دعا فرما دیں تو پہلے ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مولانا حافظ عظمت علی اویسی صاحب جو کہ ضلع حافظ آباد علاؤ الدین کے کلاں تو اپنا پورا قافلہ لے کے پوری بس کے لیے اس عرص پاک کے اندر لے کے آئے ہیں میں تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا اللہ پاک خواجہ اویسی کنڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بارگاہ کے اندر سارے حاضری قبول اور جو بھی نیک ارادے نیک مقاصد لے کے آئے ہو اللہ پاک حضور خواجہ اویسی کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے عشق و محبت کا تمام نیک جائز حاجات میں پورے فرمائے مولانا حافظ عظمت علی اویسی صاحب درس نظامی دے فاضل آدمی نے 8 سالہ کورس کیڑا انہاں کیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ذرا زیارت کراؤ انہاں نے ایتھے جامعہ اویسیہ دے اندر نچیز دے کول حفظ کیتا ہے اس جامعہ دے اندر انہاں مکمل قرآن پاک میرے کول حفظ کیتا ہے اور اس تو بعد انہاں قرات پڑھی پھر اس تو بعد درس نظامی دا مکمل کورس کیڑا ہے وہ کیتا ہے اور اپنے علاقے اپنے پنڈ دے اندر اپنی جامعہ مرکزی جامعہ مسجد دے اندر بطور خطیب کے رہے کام کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمان نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت عوام اہل سنت الحمدللہ جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن خواجہ اویسی کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ انشاءاللہ میں کافی مرتبہ عرض کر چکا وہ دن دور نہیں انشاءاللہ ہر علاقے دے اندر ہر شہر دے اندر انشاءاللہ جامعہ اویسیہ دا حافظ قرآن قاری قرآن اور عالم دین انشاءاللہ تک نظر آئے گا یہ جامعہ دی محنت ہے اور تسی بھی دعا کرو اسی بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ نو مزید ترقیاں وسعتاں بلندیاں عطا فرمائے مولا کریم تو کلام پڑھے سلام کا صاحب مولا کریم تیری بارگاہ بے قسمت کیتا تیرے فضل و کرم پر حبیب مصطفیٰ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ دلیلہ دے نال مولا کریم اپنی بارگاہ اندر نظر و حکومہ اسلام کے صاحب حضور علیہ السلام عالم صاحبان تو یاران تابعین طبقہ فی خیر تابعین سیدنا خواجہ اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ پیش کیتا 1,24,000 پر کموں پیش سے رون سے درود والدین بھی میں بارگاہ پیش کیتا حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں صحبت مدیہ مدینے شریف سب سے گنبد پیش کیتا یا اللہ کو حکمہ اسلام دا صاحب حضور علیہ السلام دے وسیلہ دلیلہ دے نال حضرت واجب مطہرات التریہ المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ پیش کیتا
شہیدن کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ پہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پہ کیتا حضور خواجہ غفر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پہ شیخ دیوانی تعلق علیہ السلام آمنون علیہ السلام حسین علیہ السلام سلطان علیہ السلام نعیم طاؤس علیہ السلام کی بارگاہ پہ کیتا اور خصوصاً اس کلام کا صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلالت حضور خواجہ ویس کرنی رضی اللہ عنہ اور اس کلام کا احترام کا سامت جو بھی سڑے آبا و اجداد نے مولانا میاں غلام محی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام ضرور اصال ثواب کی ہے یا اللہ قبول فرما یا الہ اس جامعہ ویسے ترقی فرما مسجد خواجہ ویس کرنی رضی اللہ عنہ پایا تکمیل کرتا یا الہی جو اتنے حاضر ہوئے نے مولا کریم انہاں دا آنا جانا بیٹھنا مولا کریم اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما بے اولاد نیک اولاد عطا فرما چل ٹھیک میں ختم ہو گیا تمام دے مشکلاں پریشانیاں تو یا الہی ہر دے جان و مال یا الہی ہر بلا وبا پریشانیاں تو محفوظ فرما جو طالب علم پڑھ رہے ہیں آپ سے قرآن مولا کریم علم اور عمل عطا یا الہی جڑے تھے حاضر نے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے مولا کی انہاں دی بخشش عطا انہاں دی قبراں روشن یا الہی اول خیر آخر خیر خیر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی فاطمہ خدایا بحق محمد رسول زام غاروں کی کر قبول صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ آلہ وسلم. شیرہ دے گلے دی بیٹی